ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک بوڑھا عقل مند رہتا تھا جو اپنی عقل مندی اور مسائل کے حل کو تلاش کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک دن گاؤں کے چودھری نے سلیم کو ٹیوب ویل کی نگرانی کے لیے رکھا، لیکن اس کا منشی یہ نوکری اپنے بھائی کو دلوانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ سوچا اور چودھری کے پاس گیا۔ چودھری صاحب، آپ نے سلیم کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے رکھ لیا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ ایک سست انسان ہے جو اپنا کام وقت پر نہیں کرتا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتا تو اب میں کیا کروں؟ مجھے ایک ایماندار شخص چاہیے۔ چودھری صاحب، مجھے ایک محنتی شخص کے بارے میں پتا ہے جو اپنا کام ایمانداری سے کرے گا۔ اس طرح سلیم کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ کچھ دن بعد اس کے دوست نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے منشی نے اپنے بھائی کو یہ نوکری دلوائی۔ اس کو بہت غصہ آیا اور وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ عقل مند بوڑھے کے پاس گیا۔ میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے اور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تاکہ اس کو بھی اس کی نوکری سے نکال دیا جائے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل مند بوڑھے نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ تم بدلہ لو، تمہیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بدلہ کچھ دیر تک تو شاید تمہیں خوشی دے گا، لیکن بعد میں تم خوش نہیں رہو گے۔ لیکن مجھے بدلہ لینا ہے، اگر میں بدلہ نہیں لوں گا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ تم معاف کر دو۔ اگر تم اپنے دل سے پوچھو تو تمہیں صحیح خوشی اسی میں محسوس ہوگی۔ وہ شخص گھر چلا گیا اور اس بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے، بوڑھا شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگلے دن وہ پھر بوڑھے شخص سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا دوست ملا۔ سلیم، میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ میں تو سمجھا کہ تم نوکری کرنے شہر چلے گئے ہوگے۔ ہاں، میں کل جاؤں گا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے کارخانے کا مالک ایک محنتی شخص کی تلاش میں ہے جو ایمانداری سے نوکری کر سکے، اور میں نے مالک کو تمہارا نام بتایا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو۔ بہت شکریہ میرے دوست، میں کل تمہارے ساتھ نوکری کے لیے جاؤں گا۔ پھر وہ بوڑھے شخص کے پاس گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ منشی اس بوڑھے شخص سے کوئی بات کر رہا تھا۔ جب انہوں نے سلیم کو دیکھا تو منشی بولا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچا۔ میں بوڑھے شخص کے نصیحت دینے کا بہت شکر گزار ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں، تم سے کبھی بدلہ نہیں لوں گا۔ پھر وہ گھر چلا گیا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ معاف کرنا ہی اصل طاقت کی علامت ہے۔ بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔